سے محبت ڈرامے کی نئی ایپیسوڈ کے اندر تمام کے تمام دوستوں کو خوش آمدید۔ اس ایپیسوڈ کی شروعات میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ ماہی کا جو بیاہ ہو چکا ہوتا ہے اور شادی ہو چکی ہوتی ہے اور رخصتی کے بعد وہ اپنے گھر آ چکی ہوتی ہے۔ یہاں پر ماہی اپنے بیڈ کے اوپر بیٹھی ہوئی ہوتی ہے اور جو ہے اپنے خاوند کا انتظار کر رہی ہوتی ہے، اور اسی دوران کنڈی نوک ہوتی ہے، یعنی کہ اس کے دروازے کی جو ہے بیل بجتی ہے اور ماہی جو ہے وہ سجنا دجنا سنور کے بیٹھنا لگتی ہے۔ تو اسی دوران ماہی کی جو ساسو ماں ہے وہ جلدی سے اندر داخل ہوتی ہے اور یہ دیکھ کر ماہی جو ہے نا کافی زیادہ وہ تھوڑی سی گھبراتی ہے کہ ساسو ماں کدھر آ گئی ہے، اور وہ تو دراصل عمر کا انتظار کر رہی تھی، اپنے خاوند کا انتظار کر رہی تھی، لیکن خاوند تو نہیں آتا اور اس کی ساسو ماں آ جاتی ہے۔ ساسو ماں آ کر اپنی جو اس کی بہو ہوتی ہے اسے کہتی ہے کہ بہو، شادی کے اندر تو بہت زیادہ تھکاوٹیں ہو چکی ہیں، میں تو قسم سے تھک گئی ہوں، شادی کے اتنے زیادہ فنکشن اور اتنے زیادہ کاموں کی وجہ سے کافی زیادہ میں جو ہے نا تھک چکی ہوں۔ اور اسی دوران جو ماہی کا وہ ہوتا ہے سسر جی، وہ وہاں پر آ جاتا ہے اور اسے دیکھ کر ماہی تھوڑا سا خوش ہوتی ہے، کیونکہ اس کا سسر کافی زیادہ اچھا ہوتا ہے، اور جو ساسو ماں ہوتی ہے، اور ساسو ماں بھی ہوتی ہے اور پھوپھو بھی ہوتی ہے، پھوپھو سے وہ کافی زیادہ گھبراہٹ محسوس کر رہی ہوتی ہے، اور جو اس کا پھوپھڑ ہوتا ہے، پھوپھا ہوتا ہے، وہ کافی زیادہ مذاقی اور بہت ہی اچھا ہوتا ہے، اور اسے دیکھ کر ماہی خوش ہو جاتی ہے۔ تو جب وہ اندر آتا ہے تو وہ اپنی بیگم کو جانو کہہ کر بلاتا ہے اور کہتا ہے، جانو تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ تو وہ کہتی ہے کہ میں اپنی بہو کے پاس آئی تھی کچھ دیر باتیں کرنے کے لیے، اس کے پاس بیٹھنے کے لیے، کچھ دیر آرام کرنے کے لیے، تاکہ میں اپنی بہو کو کچھ نصیحتیں کر سکوں اور کچھ اس سے باتیں کر سکوں، تاکہ میں اپنے من کا بوجھ ہلکا کر سکوں اور اس کے ساتھ کچھ دیر بیٹھ کر آرام محسوس کر سکوں۔ تو یہاں پر اس کا جو خاوند ہے وہ کہتا ہے، نہیں جانو، تم اپنے کمرے میں چلو نا، ہم وہاں چل کر بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں۔ تو وہ کہتی ہے، نہیں نہیں، تم جاؤ میرے لیے گرم کر کے ایک گلاس دودھ لے کر آؤ۔ تو یہاں پر وہ کہتا ہے، دیکھو جانو، میں دودھ گرم کر کے لے کر آتا ہوں، چلو تم اپنے کمرے کے اندر، وہاں پر ہی میں دودھ لے کر آ جاؤں گا اور وہاں پر بیٹھ کر پی لینا۔ وہ کہتی نہیں نہیں، میں نے تو اپنی بہو کے پاس ہی بیٹھنا ہے۔ تو اسی دوران باہر کا منظر دکھایا جاتا ہے، جہاں پر عمر جو ہے وہ اپنی بیگم کے کمرے کے گیٹ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور اپنے کپڑوں کو سنوار رہا ہوتا ہے تاکہ وہ اندر جائے تو ماہی اسے دیکھ کر خوش ہو جائے اور اس کے چہرے کے اوپر مسکراہٹ آ جائے۔ اسی وجہ سے وہ اپنے کپڑوں کو سیدھا کر رہا ہوتا ہے، اور پھر جب وہ سیدھا کر لیتا ہے تھوڑی سی چہرے کے اوپر مسکراہٹ لے کر آتا ہے، اور پھر جیسے ہی وہ دروازہ نوک کرتا ہے اور اندر داخل ہوتا ہے تو اندر داخل ہوتے ہی وہ سامنے کیا دیکھتا ہے کہ اس کی والدہ اور اس کا باپ دونوں ماہی کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں، اور یہ دیکھ کر اس کے جو ہیں وہ چہرے کی اسمائل غائب ہو جاتی ہے اور وہ کافی زیادہ حیران ہوتا ہے۔ تو ماہی اس کی طرف دیکھ کر تھوڑا سا رومانٹک ہوتی ہے، اور پھر عمر پوچھتا ہے کہ والدہ، ابو، آپ یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ تو یہاں پر ماہی کی جو پھپھو اور ساس ہوتی ہے وہ کہتی ہے، بیٹا ہم اپنی جو بہو ہے اس کے پاس آیا کر بیٹھے ہیں، کچھ اس کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں اور کچھ اسے سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے جو بہویں ہوتی ہیں وہ کس طرح سے اپنے خاوند، اپنے سسرال والوں، یعنی کہ اپنی ساس اور اپنے جو اس کا ہوتا ہے ساس کا خاوند، اس کا کس طرح سے اعتماد حاصل کیا جاتا ہے، یہ سب باتیں کرنے کے لیے اس کے پاس کچھ دیر بیٹھے تھے، تاکہ وہ یہ سب باتیں ابھی سے ہی سمجھ جائے اور اپنے ذہن نشین کر لے، تاکہ کل کو کوئی اس کے ساتھ مسئلہ درپیش نہ آئے۔
تو عمر کہتا ہے والدہ یہ تو آپ کل بھی باتیں کر سکتی تھی، آج یہ باتیں کرنے کی کون سی ضرورت تھی؟ آج تو وہ کافی زیادہ تھکی ہوئی ہے، اسے کچھ آرام کرنے دیجیے، اور آپ بھی تھکے ہوئے ہیں، آپ بھی جا کر آرام کریں۔ اور یہاں پر جو ہے اس کی ساسو ماں کہتی بیٹا اچھا تو آپ کو اتنی جلدی ہے آرام کرنے کی، تو ہم چلے جاتے ہیں اگر ہم اچھے نہیں لگے۔ تو وہ عمر کہتا ہے نہیں والدہ ایسی بات نہیں ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ آرام کریں، آپ تھکے ہوئے ہیں اور کل ملیں گے تو کل بیٹھ کر ہم باتیں کریں گے، کافی زیادہ جتنی دل کرے ہم مل کر بیٹھ کر باتیں کریں گے۔ اور ماہی یہ باتیں سن کر کافی زیادہ مسکرا رہی ہوتی ہے کہ میرا شوہر اور میری ساسو ماں اور میرا پھوپھا جی کتنے زیادہ رومانٹک ہیں، کتنے مزاحیہ ہیں، یہ سب باتیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح سے ہی ان سب کے درمیان باتیں چل رہی ہوتی ہیں، اور اسی سین کے ساتھ اس ایپیسوڈ کا اختتام ہو جاتا ہے۔ اگر دوستوں ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری نیو آنے والی ویڈیوز آپ تک جلد از جلد پہنچ سکیں اور آپ ہماری ویڈیوز کو دیکھ کر لطف اندوز ہو سکیں۔ السلام علیکم دوستو، میم سے محبت ڈرامہ دیکھنے اور اس ڈرامے کو چاہنے والے تمام کے تمام دوست ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ میم سے محبت ڈرامے کی نئی ایپیسوڈ کے اندر تمام کے تمام دوستوں کو خوش آمدید۔ اس ایپیسوڈ کی شروعات میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ ماہی کا جو بیاہ ہو چکا ہوتا ہے اور شادی ہو چکی ہوتی ہے، اور رخصتی کے بعد وہ اپنے گھر آ چکی ہوتی ہے۔ یہاں پر ماہی اپنے بیڈ کے اوپر بیٹھی ہوئی ہوتی ہے اور جو ہے اپنے خاوند کا انتظار کر رہی ہوتی ہے، اور اسی دوران کنڈی نوک ہوتی ہے، یعنی کہ اس کے دروازے کی جو ہے بیل بجتی ہے، اور ماہی جو ہے وہ سجنا دجنا سنور کے بیٹھنا لگتی ہے۔ تو اسی دوران ماہی کی جو ساسو ماں ہے وہ جلدی سے اندر داخل ہوتی ہے، اور یہ دیکھ کر ماہی جو ہے نا کافی زیادہ وہ تھوڑی سی گھبراتی ہے کہ ساسو ماں کدھر آ گئی ہے، اور وہ تو دراصل عمر کا انتظار کر رہی تھی، اپنے خاوند کا انتظار کر رہی تھی، لیکن خاوند تو نہیں آتا اور اس کی ساسو ماں آ جاتی ہے۔ ساسو ماں آ کر اپنی جو اس کی بہو ہوتی ہے اسے کہتی ہے کہ بہو شادی کے اندر تو بہت زیادہ تھکاوٹیں ہو چکی ہیں، میں تو قسم سے تھک گئی ہوں، شادی کے اتنے زیادہ فنکشن اور اتنے زیادہ کاموں کی وجہ سے کافی زیادہ میں جو ہے نا تھک چکی ہوں۔ اور اسی دوران جو ماہی کا وہ ہوتا ہے سسر جی، وہ وہاں پر آ جاتا ہے، اور اسے دیکھ کر ماہی تھوڑا سا خوش ہوتی ہے کیونکہ اس کا سسر کافی زیادہ اچھا ہوتا ہے، اور جو ساسو ماں ہوتی ہے، اور ساسو ماں بھی ہوتی ہے اور پھوپھو بھی ہوتی ہے، پھوپھو سے وہ کافی زیادہ گھبراہٹ محسوس کر رہی ہوتی ہے، اور جو اس کا پھوپھڑ ہوتا ہے، پھوپھا ہوتا ہے، وہ کافی زیادہ مذاقی اور بہت ہی اچھا ہوتا ہے، اور اسے دیکھ کر ماہی خوش ہو جاتی ہے۔ تو جب وہ اندر آتا ہے تو وہ اپنی بیگم کو جانو کہہ کر بلاتا ہے اور کہتا ہے جانو تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ تو وہ کہتی ہے کہ میں اپنی بہو کے پاس آئی تھی کچھ دیر باتیں کرنے کے لیے، اس کے پاس بیٹھنے کے لیے، کچھ دیر آرام کرنے کے لیے، تاکہ میں اپنی بہو کو کچھ نصیحتیں کر سکوں اور کچھ اس سے باتیں کر سکوں، تاکہ میں اپنے من کا بوجھ ہلکا کر سکوں اور اس کے ساتھ کچھ دیر بیٹھ کر آرام محسوس کر سکوں۔ تو یہاں پر اس کا جو خاوند ہے وہ کہتا ہے نہیں جانو تم اپنے کمرے میں چلو نا، ہم وہاں چل کر بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں۔ تو وہ کہتی ہے نہیں تم جاؤ میرے لیے گرم کر کے ایک گلاس دودھ لے کر آؤ۔ تو یہاں پر وہ کہتا ہے دیکھو جانو میں دودھ گرم کر کے لے کر آتا ہوں، چلو تم اپنے کمرے کے اندر، وہاں پر ہی میں دودھ لے کر آ جاؤں گا اور وہاں پر بیٹھ کر پی لینا۔ وہ کہتی نہیں میں نے تو اپنی بہو کے پاس ہی بیٹھنا ہے۔ تو اسی دوران باہر کا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں پر عمر جو ہے وہ اپنی بیگم کے کمرے کے گیٹ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور اپنے کپڑوں کو سنوار رہا ہوتا ہے تاکہ وہ اندر جائے تو ماہی اسے دیکھ کر خوش ہو جائے اور اس کے چہرے کے اوپر مسکراہٹ آ جائے، اسی وجہ سے وہ اپنے کپڑوں کو سیدھا کر رہا ہوتا ہے۔ اور پھر جب وہ سیدھا کر لیتا ہے تھوڑی سی چہرے کے اوپر مسکراہٹ لے کر آتا ہے، اور پھر
जैसे ही वो दरवाज़ा नॉक करता है और अंदर दाखिल होता है, तो अंदर दाखिल होते ही वो सामने क्या देखता है कि उसकी वालदा और उसका बाप दोनों माही के पास बैठे होते हैं। और ये देखकर उसके जो हैं वो चेहरे की स्माइल गायब हो जाती है और वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है। तो माही उसकी तरफ देखकर थोड़ा सा रोमांटिक होती है और फिर उमर पूछता है कि वालदा अब्बू आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पर माही की जो फुप्पो और सास होती है वो कहती है बेटा हम अपनी जो बहू है उसके पास आया कर बैठे हैं, कुछ उसके साथ बातें कर रहे हैं और कुछ उसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से जो है जो बहुएं होती हैं वो किस तरह से अपने खामद अपने ससुराल वालों यानी कि अपनी सास अपनी सास और अपने जो उसका होता है सास का खामन उसका किस तरह से एतमाद हासिल किया जाता है। ये सब बातें करने के लिए उसके पास कुछ देर बैठे थे ताकि वो ये सब बातें अभी से ही समझ आए और अपने जहन नशीन कर ले ताकि कल को कोई इसके साथ मसला दरपेश ना आए। तो उमर कहता है वालदा ये तो आप कल भी बातें कर सकती थी, आज ये बातें करने की कौन सी ज़रूरत थी। आज तो वो काफ़ी ज़्यादा थकी हुई है, उससे कुछ आराम करने दीजिए और आप भी थके हुए हैं, आप भी जाकर आराम करें। और यहाँ पर जो है उसकी सासू माँ कहती बेटा अच्छा तो आपको इतनी जल्दी है आराम करने की, तो हम चले जाते हैं अगर हम अच्छे नहीं। तो वो उमर कहता है नहीं नहीं वालदा ऐसी बात नहीं है, मैं चाहता हूँ कि आप आराम करें, आप थके हुए हैं और कल मिलेंगे तो कल बैठकर हम बातें करेंगे काफ़ी ज़्यादा, जितनी दिल करे हम मिलकर बैठकर बातें करेंगे। और माही ये बातें सुनकर काफ़ी ज़्यादा मुस्कुरा रही होती है कि मेरा शौहर और मेरी सासू माँ और मेरा फूफा जी कितने ज़्यादा रोमांटिक हैं, कितने मज़ाहिया हैं। ये सब बातें वो एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे होते हैं और इसी तरह से ही उन सब के दरमियान बातें चल रही होती हैं और इसी सीन के साथ इस एपिसोड का अख्ताम हो जाता है। अगर दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी न्यू आने वाली वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंच सकें और आप हमारी वीडियोस को देखकर लुत्फ़ अंदोज़ हो सकें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मीम से मोहब्बत ड्रामा देखने और इस ड्रामे को चाहने वाले तमाम के तमाम दोस्त ठीक ठाक होंगे। मीम से मोहब्बत ड्रामे की नई एपिसोड के अंदर तमाम के तमाम दोस्तों को खुश आमदीद। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि माही का जो ब्याह हो चुका होता है और शादी हो चुकी होती है और रुखसती के बाद वो अपने घर आ चुकी होती है। यहाँ पर माही अपने बेड के ऊपर बैठी हुई होती है और जो है अपने खामद का इंतज़ार कर रही होती है और इसी दौरान कुंडी नॉक होती है, यानी कि उसके दरवाज़े की जो है बेल बजती है और माही जो है वो सजना धजना संवर कर बैठना लगती है। तो इसी दौरान माही की जो सासू माँ है वो जल्दी से अंदर दाखिल होती है और ये देखकर माही जो है ना काफ़ी ज़्यादा वो थोड़ी सी घबराती है कि सासू माँ किधर आ गई है। और वो तो दरअसल उमर का इंतज़ार कर रही थी, अपने खामद का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन खामद तो नहीं आता और उसकी सासू माँ आ जाती है। सासू माँ आकर अपनी जो उसकी बहू होती है उसे कहती है कि बहू शादी के अंदर तो बहुत ज़्यादा थकावटें हो चुकी हैं, मैं तो कसम से थक गई हूँ। शादी के इतने ज़्यादा फंक्शन और इतने ज़्यादा कामों की वजह से काफ़ी ज़्यादा मैं जो है ना थक चुकी हूँ। और इसी दौरान जो माही का वो होता है ससुर जी वो वहाँ पर आ जाता है और उसे देखकर माही थोड़ा सा खुश होती है क्योंकि उसका ससुर काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। और जो सासू माँ होती है और सासू माँ भी होती है और फूफो भी होती है, फूफो से वो काफ़ी ज़्यादा घबराहट महसूस कर रही होती है और जो उसका फूफड़ होता है फूफा होता है वो काफ़ी ज़्यादा मजाकी और बहुत ही अच्छा होता है और उसे देखकर माही खुश हो जाती है। तो जब वो अंदर आता है तो वो अपनी बेगम को जानू कहकर बुलाता है और कहता है जानू तुम यहाँ पर क्या कर
रही हो। तो वो कहती है कि मैं अपनी बहू के पास आई थी कुछ देर बातें करने के लिए, उसके पास बैठने के लिए, कुछ देर आराम करने के लिए, ताकि मैं अपनी बहू को कुछ नसीहतें कर सकूं और कुछ उससे बातें कर सकूं, ताकि मैं अपने मन का बोझ हल्का कर सकूं और उसके साथ कुछ देर बैठकर आराम महसूस कर सकूं। तो यहाँ पर उसका जो खामद है वो कहता है, नहीं जानू, तुम अपने कमरे में चलो ना, हम वहाँ चलकर बैठकर बातें करते हैं। तो वो कहती है, नहीं नहीं, तुम जाओ, मेरे लिए गर्म करके एक गिलास दूध लेकर आओ। तो यहाँ पर वो कहता है, देखो जानू, मैं दूध गर्म करके लेकर आता हूँ, चलो तुम अपने कमरे के अंदर, वहाँ पर ही मैं दूध लेकर आ जाऊँगा और वहाँ पर बैठकर पी लेना। वो कहती, नहीं नहीं, मैंने तो अपनी बहू के पास ही बैठना है। तो इसी दौरान बाहर का मंजर दिखाया जाता है, जहाँ पर उमर जो है वो अपनी बेगम के कमरे के गेट के सामने खड़ा होता है और अपने कपड़ों को संवार रहा होता है, ताकि वो अंदर जाए तो माही उसे देखकर खुश हो जाए और उसके चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट आ जाए। इसी वजह से वो अपने कपड़ों को सीधा कर रहा होता है और फिर जब वो सीधा कर लेता है, थोड़ी सी चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट लेकर आता है और फिर जैसे ही वो दरवाज़ा नॉक करता है और अंदर दाखिल होता है, तो अंदर दाखिल होते ही वो सामने क्या देखता है कि उसकी वालदा और उसका बाप दोनों माही के पास बैठे होते हैं। और ये देखकर उसके जो हैं वो चेहरे की स्माइल गायब हो जाती है और वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है। तो माही उसकी तरफ देखकर थोड़ा सा रोमांटिक होती है और फिर उमर पूछता है कि वालदा, अब्बू, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? तो यहाँ पर माही की जो फुप्पो और सास होती है वो कहती है, बेटा, हम अपनी जो बहू है उसके पास आया कर बैठे हैं, कुछ उसके साथ बातें कर रहे हैं और कुछ उसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से जो है जो बहुएं होती हैं वो किस तरह से अपने खामद, अपने ससुराल वालों यानी कि अपनी सास अपनी सास और अपने जो उसका होता है सास का खामद, उसका किस तरह से एतमाद हासिल किया जाता है। ये सब बातें करने के लिए उसके पास कुछ देर बैठे थे, ताकि वो ये सब बातें अभी से ही समझ जाए और अपने जहन नशीन कर ले, ताकि कल को कोई इसके साथ मसला दरपेश ना आए। तो उमर कहता है, वालदा, ये तो आप कल भी बातें कर सकती थी, आज ये बातें करने की कौन सी ज़रूरत थी? आज तो वो काफ़ी ज़्यादा थकी हुई है, उससे कुछ आराम करने दीजिए। और आप भी थके हुए हैं, आप भी जाकर आराम करें। और यहाँ पर जो है उसकी सासू माँ कहती, बेटा, अच्छा, तो आपको इतनी जल्दी है आराम करने की, तो हम चले जाते हैं अगर हम अच्छे नहीं लगे। तो वो उमर कहता है, नहीं नहीं वालदा, ऐसी बात नहीं है, मैं चाहता हूँ कि आप आराम करें, आप थके हुए हैं और कल मिलेंगे तो कल बैठकर हम बातें करेंगे, काफ़ी ज़्यादा, जितनी दिल करे हम मिलकर बैठकर बातें करेंगे। और माही ये बातें सुनकर काफ़ी ज़्यादा मुस्कुरा रही होती है कि मेरा शौहर और मेरी सासू माँ और मेरा फूफा जी कितने ज़्यादा रोमांटिक हैं, कितने मज़ाहिया हैं। ये सब बातें वो एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे होते हैं और इसी तरह से ही उन सब के दरमियान बातें चल रही होती हैं और इसी सीन के साथ इस एपिसोड का अख्ताम हो जाता है। अगर दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी न्यू आने वाली वीडियोज़ आप तक जल्द से जल्द पहुँच सकें और आप हमारी वीडियोज़ को देख कर लुत्फ़ अंदोज़ हो सकें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मीम से मोहब्बत ड्रामा देखने और इस ड्रामे को चाहने वाले तमाम के तमाम दोस्त ठीक ठाक होंगे। मीम से मोहब्बत ड्रामे की नई एपिसोड के अंदर तमाम के तमाम दोस्तों को खुश आमदीद। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि माही का जो ब्याह हो चुका होता है और शादी हो चुकी होती है और रुखसती के बाद वो अपने घर आ चुकी होती है। यहाँ पर माही अपने बेड के ऊपर बैठी हुई होती है और जो है अपने खामद का इंतज़ार कर रही होती है और इसी दौरान कुंडी नॉक होती है, यानी कि उसके दरवाज़े की जो है बेल बजती है और माही जो है वो सजना धजना संवर कर बैठना लगती है। तो इसी दौरान
ماہی کی جو ساسو ماں ہے وہ جلدی سے اندر داخل ہوتی ہے، اور یہ دیکھ کر ماہی جو ہے نا کافی زیادہ وہ تھوڑی سی گھبراتی ہے کہ ساسو ماں کدھر آ گئی ہے، اور وہ تو دراصل عمر کا انتظار کر رہی تھی، اپنے خاوند کا انتظار کر رہی تھی، لیکن خاوند تو نہیں آتا اور اس کی ساسو ماں آ جاتی ہے۔ ساسو ماں آ کر اپنی جو اس کی بہو ہوتی ہے اسے کہتی ہے کہ بہو، شادی کے اندر تو بہت زیادہ تھکاوٹیں ہو چکی ہیں، میں تو قسم سے تھک گئی ہوں، شادی کے اتنے زیادہ فنکشن اور اتنے زیادہ کاموں کی وجہ سے کافی زیادہ میں جو ہے نا تھک چکی ہوں۔ اور اسی دوران جو ماہی کا وہ ہوتا ہے سسر جی، وہ وہاں پر آ جاتا ہے، اور اسے دیکھ کر ماہی تھوڑا سا خوش ہوتی ہے، کیونکہ اس کا سسر کافی زیادہ اچھا ہوتا ہے، اور جو ساسو ماں ہوتی ہے، اور ساسو ماں بھی ہوتی ہے اور پھوپھو بھی ہوتی ہے، پھوپھو سے وہ کافی زیادہ گھبراہٹ محسوس کر رہی ہوتی ہے، اور جو اس کا پھوپھڑ ہوتا ہے، پھوپھا ہوتا ہے، وہ کافی زیادہ مذاقی اور بہت ہی اچھا ہوتا ہے، اور اسے دیکھ کر ماہی خوش ہو جاتی ہے۔ تو جب وہ اندر آتا ہے تو وہ اپنی بیگم کو جانو کہہ کر بلاتا ہے، اور کہتا ہے جانو، تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ تو وہ کہتی ہے کہ میں اپنی بہو کے پاس آئی تھی کچھ دیر باتیں کرنے کے لیے، اس کے پاس بیٹھنے کے لیے، کچھ دیر آرام کرنے کے لیے، تاکہ میں اپنی بہو کو کچھ نصیحتیں کر سکوں اور کچھ اس سے باتیں کر سکوں، تاکہ میں اپنے من کا بوجھ ہلکا کر سکوں اور اس کے ساتھ کچھ دیر بیٹھ کر آرام محسوس کر سکوں۔ تو یہاں پر اس کا جو خاوند ہے وہ کہتا ہے نہیں جانو، تم اپنے کمرے میں چلو نا، ہم وہاں چل کر بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں۔ تو وہ کہتی ہے نہیں نہیں، تم جاؤ میرے لیے گرم کر کے ایک گلاس دودھ لے کر آؤ۔ تو یہاں پر وہ کہتا ہے دیکھو جانو، میں دودھ گرم کر کے لے کر آتا ہوں، چلو تم اپنے کمرے کے اندر، وہاں پر ہی میں دودھ لے کر آ جاؤں گا اور وہاں پر بیٹھ کر پی لینا۔ وہ کہتی نہیں نہیں، میں نے تو اپنی بہو کے پاس ہی بیٹھنا ہے۔ تو اسی دوران باہر کا منظر دکھایا جاتا ہے، جہاں پر عمر جو ہے وہ اپنی بیگم کے کمرے کے گیٹ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور اپنے کپڑوں کو سنوار رہا ہوتا ہے تاکہ وہ اندر جائے تو ماہی اسے دیکھ کر خوش ہو جائے اور اس کے چہرے کے اوپر مسکراہٹ آ جائے۔ اسی وجہ سے وہ اپنے کپڑوں کو سیدھا کر رہا ہوتا ہے، اور پھر جب وہ سیدھا کر لیتا ہے تھوڑی سی چہرے کے اوپر مسکراہٹ لے کر آتا ہے، اور پھر جیسے ہی وہ دروازہ نوک کرتا ہے اور اندر داخل ہوتا ہے تو اندر داخل ہوتے ہی وہ سامنے کیا دیکھتا ہے کہ اس کی والدہ اور اس کا باپ دونوں ماہی کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں، اور یہ دیکھ کر اس کے جو ہیں وہ چہرے کی اسمائل غائب ہو جاتی ہے اور وہ کافی زیادہ حیران ہوتا ہے۔ تو ماہی اس کی طرف دیکھ کر تھوڑا سا رومانٹک ہوتی ہے، اور پھر عمر پوچھتا ہے کہ والدہ ابو آپ یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ تو یہاں پر ماہی کی جو پھپھو اور ساس ہوتی ہے وہ کہتی ہے بیٹا ہم اپنی جو بہو ہے اس کے پاس آیا کر بیٹھے ہیں، کچھ اس کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں اور کچھ اسے سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے جو بہویں ہوتی ہیں وہ کس طرح سے اپنے خاوند، اپنے سسرال والوں یعنی کہ اپنی ساس اور اپنے جو اس کا ہوتا ہے ساس کا خاوند، اس کا کس طرح سے اعتماد حاصل کیا جاتا ہے، یہ سب باتیں کرنے کے لیے اس کے پاس کچھ دیر بیٹھے تھے تاکہ وہ یہ سب باتیں ابھی سے ہی سمجھ آئے اور اپنے ذہن نشین کر لے تاکہ کل کو کوئی اس کے ساتھ مسئلہ درپیش نہ آئے۔ تو عمر کہتا ہے والدہ یہ تو آپ کل بھی باتیں کر سکتی تھی، آج یہ باتیں کرنے کی کون سی ضرورت تھی؟ آج تو وہ کافی زیادہ تھکی ہوئی ہے، اسے کچھ آرام کرنے دیجیے، اور آپ بھی تھکے ہوئے ہیں، آپ بھی جا کر آرام کریں۔ اور یہاں پر جو ہے اس کی ساسو ماں کہتی بیٹا اچھا تو آپ کو اتنی جلدی ہے آرام کرنے کی، تو ہم چلے جاتے ہیں اگر ہم اچھے نہیں لگے۔ تو وہ عمر کہتا ہے نہیں نہیں والدہ ایسی بات نہیں ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ آرام کریں، آپ تھکے ہوئے ہیں اور کل ملیں گے تو کل بیٹھ کر ہم باتیں کریں گے، کافی زیادہ جتنی دل کرے ہم مل کر بیٹھ کر باتیں کریں گے۔ اور ماہی یہ باتیں سن کر کافی زیادہ مسکرا رہی ہوتی ہے کہ میرا شوہر اور میری ساسو ماں اور
میرا پھوپھا جی کتنے زیادہ رومانٹک ہیں، کتنے مزاحیہ ہیں، یہ سب باتیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر رہے ہوتے ہیں، اور اسی طرح سے ہی ان سب کے درمیان باتیں چل رہی ہوتی ہیں، اور اسی سین کے ساتھ اس ایپیسوڈ کا اختتام ہو جاتا ہے۔ اگر دوستوں ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری نیو آنے والی ویڈیوز آپ تک جلد از جلد پہنچ سکیں اور آپ ہماری ویڈیوز کو دیکھ کر لطف اندوز ہو سکیں۔ السلام علیکم دوستو، میم سے محبت ڈرامہ دیکھنے اور اس ڈرامے کو چاہنے والے تمام کے تمام دوست ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ میم سے محبت ڈرامے کی نئی ایپیسوڈ کے اندر تمام کے تمام دوستوں کو خوش آمدید۔ اس ایپیسوڈ کی شروعات میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ ماہی کا جو بیاہ ہو چکا ہوتا ہے اور شادی ہو چکی ہوتی ہے، اور رخصتی کے بعد وہ اپنے گھر آ چکی ہوتی ہے۔ یہاں پر ماہی اپنے بیڈ کے اوپر بیٹھی ہوئی ہوتی ہے اور جو ہے اپنے خاوند کا انتظار کر رہی ہوتی ہے، اور اسی دوران کنڈی نوک ہوتی ہے، یعنی کہ اس کے دروازے کی جو ہے بیل بجتی ہے، اور ماہی جو ہے وہ سجنا دجنا سنور کے بیٹھنا لگتی ہے۔ تو اسی دوران ماہی کی جو ساسو ماں ہے وہ جلدی سے اندر داخل ہوتی ہے، اور یہ دیکھ کر ماہی جو ہے نا کافی زیادہ وہ تھوڑی سی گھبراتی ہے کہ ساسو ماں کدھر آ گئی ہے، اور وہ تو دراصل عمر کا انتظار کر رہی تھی، اپنے خاوند کا انتظار کر رہی تھی، لیکن خاوند تو نہیں آتا اور اس کی ساسو ماں آ جاتی ہے۔ ساسو ماں آ کر اپنی جو اس کی بہو ہوتی ہے اسے کہتی ہے کہ بہو، شادی کے اندر تو بہت زیادہ تھکاوٹیں ہو چکی ہیں، میں تو قسم سے تھک گئی ہوں، شادی کے اتنے زیادہ فنکشن اور اتنے زیادہ کاموں کی وجہ سے کافی زیادہ میں جو ہے نا تھک چکی ہوں۔ اور اسی دوران جو ماہی کا وہ ہوتا ہے سسر جی، وہ وہاں پر آ جاتا ہے، اور اسے دیکھ کر ماہی تھوڑا سا خوش ہوتی ہے، کیونکہ اس کا سسر کافی زیادہ اچھا ہوتا ہے، اور جو ساسو ماں ہوتی ہے، اور ساسو ماں بھی ہوتی ہے اور پھوپھو بھی ہوتی ہے، پھوپھو سے وہ کافی زیادہ گھبراہٹ محسوس کر رہی ہوتی ہے، اور جو اس کا پھوپھڑ ہوتا ہے، پھوپھا ہوتا ہے، وہ کافی زیادہ مذاقی اور بہت ہی اچھا ہوتا ہے، اور اسے دیکھ کر ماہی خوش ہو جاتی ہے۔ تو جب وہ اندر آتا ہے تو وہ اپنی بیگم کو جانو کہہ کر بلاتا ہے، اور کہتا ہے جانو تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ تو وہ کہتی ہے کہ میں اپنی بہو کے پاس آئی تھی کچھ دیر باتیں کرنے کے لیے، اس کے پاس بیٹھنے کے لیے، کچھ دیر آرام کرنے کے لیے، تاکہ میں اپنی بہو کو کچھ نصیحتیں کر سکوں اور کچھ اس سے باتیں کر سکوں، تاکہ میں اپنے من کا بوجھ ہلکا کر سکوں اور اس کے ساتھ کچھ دیر بیٹھ کر آرام محسوس کر سکوں۔ تو یہاں پر اس کا جو خاوند ہے وہ کہتا ہے نہیں جانو، تم اپنے کمرے میں چلو نا، ہم وہاں چل کر بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں۔ تو وہ کہتی ہے نہیں نہیں، تم جاؤ میرے لیے گرم کر کے ایک گلاس دودھ لے کر آؤ۔ تو یہاں پر وہ کہتا ہے دیکھو جانو، میں دودھ گرم کر کے لے کر آتا ہوں، چلو تم اپنے کمرے کے اندر، وہاں پر ہی میں دودھ لے کر آ جاؤں گا اور وہاں پر بیٹھ کر پی لینا۔ وہ کہتی نہیں نہیں، میں نے تو اپنی بہو کے پاس ہی بیٹھنا ہے۔ تو اسی دوران باہر کا منظر دکھایا جاتا ہے، جہاں پر عمر جو ہے وہ اپنی بیگم کے کمرے کے گیٹ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور اپنے کپڑوں کو سنوار رہا ہوتا ہے تاکہ وہ اندر جائے تو ماہی اسے دیکھ کر خوش ہو جائے اور اس کے چہرے کے اوپر مسکراہٹ آ جائے۔ اسی وجہ سے وہ اپنے کپڑوں کو سیدھا کر رہا ہوتا ہے، اور پھر جب وہ سیدھا کر لیتا ہے تھوڑی سی چہرے کے اوپر مسکراہٹ لے کر آتا ہے، اور پھر جیسے ہی وہ دروازہ نوک کرتا ہے اور اندر داخل ہوتا ہے تو اندر داخل ہوتے ہی وہ سامنے کیا دیکھتا ہے کہ اس کی والدہ اور اس کا باپ دونوں ماہی کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں، اور یہ دیکھ کر اس کے جو ہیں وہ چہرے کی اسمائل غائب ہو جاتی ہے اور وہ کافی زیادہ حیران ہوتا ہے۔ تو ماہی اس کی طرف دیکھ کر تھوڑا سا رومانٹک ہوتی ہے، اور پھر عمر پوچھتا ہے کہ والدہ ابو آپ یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ تو یہاں پر ماہی کی جو پھپھو اور ساس ہوتی ہے وہ کہتی ہے بیٹا ہم اپنی جو بہو ہے اس کے پاس آیا کر بیٹھے ہیں، کچھ اس کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں اور کچھ اسے سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے
جو بہویں ہوتی ہیں وہ کس طرح سے اپنے خاوند، اپنے سسرال والوں یعنی کہ اپنی ساس، اپنی ساس اور اپنے جو اس کا ہوتا ہے ساس کا خاوند، اس کا کس طرح سے اعتماد حاصل کیا جاتا ہے، یہ سب باتیں کرنے کے لیے اس کے پاس کچھ دیر بیٹھے تھے تاکہ وہ یہ سب باتیں ابھی سے ہی سمجھ آئے اور اپنے ذہن نشین کر لے تاکہ کل کو کوئی اس کے ساتھ مسئلہ درپیش نہ آئے۔ تو عمر کہتا ہے والدہ یہ تو آپ کل بھی باتیں کر سکتی تھی، آج یہ باتیں کرنے کی کون سی ضرورت تھی؟ آج تو وہ کافی زیادہ تھکی ہوئی ہے، اسے کچھ آرام کرنے دیجیے، اور آپ بھی تھکے ہوئے ہیں، آپ بھی جا کر آرام کریں۔ اور یہاں پر جو ہے اس کی ساسو ماں کہتی بیٹا اچھا تو آپ کو اتنی جلدی ہے آرام کرنے کی، تو ہم چلے جاتے ہیں اگر ہم اچھے نہیں لگے۔ تو وہ عمر کہتا ہے نہیں والدہ ایسی بات نہیں ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ آرام کریں، آپ تھکے ہوئے ہیں اور کل ملیں گے تو کل بیٹھ کر ہم باتیں کریں گے کافی زیادہ، جتنی دل کرے ہم مل کر بیٹھ کر باتیں کریں گے۔ اور ماہی یہ باتیں سن کر کافی زیادہ مسکرا رہی ہوتی ہے کہ میرا شوہر اور میری ساسو ماں اور میرا پھوپھا جی کتنے زیادہ رومانٹک ہیں، کتنے مزاحیہ ہیں، یہ سب باتیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر رہے ہوتے ہیں، اور اسی طرح سے ہی ان سب کے درمیان باتیں چل رہی ہوتی ہیں، اور اسی سین کے ساتھ اس ایپیسوڈ کا اختتام ہو جاتا ہے۔ اگر دوستوں ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری نیو آنے والی ویڈیوز آپ تک جلد از جلد پہنچ سکیں اور آپ ہماری ویڈیوز کو دیکھ کر لطف اندوز ہو سکیں۔